محترم سامعین، معزز ناظرین اکرام، آج کا میرا ٹاپک ہے کبر اور تکبر۔ دوستو، یہ اس قسم کا ایک ناسور ہے جو ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر آج یہ چیزیں عروج کے اوپر پائی جاتی ہے اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ فرداً ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر اور گھمنڈ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس روح زمین کے اوپر، اس کائنات کے اوپر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا، جس کو عزازیل نے کیا تھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ گناہ تکبر تھا، گھمنڈ تھا، جو عزازیل نے کیا تھا۔ حضرت آدم نبینا علیہ السلام کے بارے کے اندر جو گھمنڈ کیا تھا وہ عزازیل نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اللہ کا مقرب بندہ تھا، عابد بندہ تھا۔ عزازیل جو تھا وہ فرشتوں میں سب سے اللہ کا مقرب بندہ تھا، جنات کی کیٹیگری کا تھا، لیکن اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ اتنی عبادت کے یحییٰ بن منیر جو حضرت نظام الدین کے خلیفہ ہیں، وہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ 7 لاکھ برس شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کتنی؟ 7 لاکھ برس شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن صرف ایک پوائنٹ کے اوپر۔ وہ کون سا پوائنٹ؟ گھمنڈ اور غرور کا تھا کہ یا اللہ، آپ نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی شان ہے پست، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے۔ اپنا لاجک لڑایا، کہا کہ یا اللہ، میں آپ کو تو لاکھوں بار سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے باہر نکال دیا، کیونکہ ان کا حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا تھا۔ اللہ نے کہا کہ حکم میرا ہے، چاہے یہ کیسا بھی ہے، لیکن اوامر حکم تو میرا ہے نا۔ لیکن شیطان نے اس کو انکار کر دیا، گھمنڈ کے حساب سے، تکبر کے حساب سے اور حسد کے حساب سے۔ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو رحمت سے باہر نکال دیا۔ تو دوستو، حسد جو ہے، گھمنڈ جو ہے، تکبر جو ہے، ابھیمان جو ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو کئی سالوں کی مسافت کے اوپر وہ آتی ہوگی۔ لیکن دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گھمنڈ اور تکبر ہوگا تو وہ انسان جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دوستو، ہم عبادات جو کرتے ہیں، ریاضات جو کرتے ہیں، اور فرائض جو ادا کرتے ہیں، اللہ کے جو احکام بجا لاتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ تو تمہاری یہ عبادت کیا کام کی؟ شیطان نے 7 لاکھ برس عبادت کی تھی۔ تمہاری تو اوقات، تمہاری اور ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ کبھی سجدہ کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ٹوٹی پھوٹی تسبیحات پڑھ لی، نہیں پڑھی، کبھی خیرات کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی نیکی کی، کبھی نہیں کی۔ 24 آورس کے اندر اپنی زندگی کا ایگزام کرو، کتنا رب کو یاد کرتے ہو؟ تو دوستو، ہم رب کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ را سنبھل جاؤ، اور یہ بیماری جو ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے باہر نکال دو۔ اگر تم رضا الہی چاہتے ہو، اپنی عبادت کی مقبولیت چاہتے ہو، خدا کی نگاہ میں پیارا بننا چاہتے ہو، تو یہ حسد، یہ جلن، یہ کبر، یہ تکبر، یہ گھمنڈ کو اپنے دل سے نکال دو۔ دل کو پاکیزہ بناؤ اللہ کے ذکر سے اور خدا کے خوف سے، اور رب سے توبہ کرو اگر پہلے سے آپ نے اس قسم کی کوئی بیماری پال رکھی ہے تو۔ ارے انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ تم مٹی کی پیدائش ہو، ایک ناپاک منی کی قطرے کی پیدائش ہو، اور کہتے ہو میں آسمان کو چیر دوں گا، میں زمین کو پھاڑ دوں گا، میں اس کو زیر و زبر کر دوں گا، میں اس کو ہٹا دوں گا، مٹا دوں گا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم اپنی اوقات کے اوپر نظر ڈالو کہ میں پیدائش کس کی ہوں؟ ایک ناپاک منی کا قطرے کی آپ پیدائش ہو۔ تو اللہ سے ڈرو، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور کرنا چھوڑ دو۔ حسد اور تکبر بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ جس طریقے سے ڈائبٹیز اور شوگر، جو بی پی اور شوگر، ان کا آپس میں کیسے رشتہ، ٹھیک اس طریقے سے تکبر اور گھمنڈ کا آپس میں یہ رشتہ ہے۔ تو اللہ را حسد کو اپنے دلوں سے باہر نکالو۔ کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے، کوئی 2 روپے کما رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے،
چاہے پولیٹیشین میں بڑھ رہا ہے، چاہے بزنس میں بڑھ رہا ہے، چاہے علم و عرفان میں بڑھ رہا ہے، چاہے کوئی اپنا مقامات دوسرا حاصل کر رہا ہے، نوکری پیشے کے حساب سے کوئی عزت ایویل کر رہا ہے، کوئی مقام کوئی پرتشٹھا بنا رہا ہے، کوئی اپنا اسٹیٹس بڑھا رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کی قوم کا فرد ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، آپ کی امت کا فرد ہے۔ کم سے کم امت کے بارے میں تو سوچو، کیوں اس کو گرانا چاہتے ہو؟ کیوں اس کے راستے کے روڑے بننا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے دل کے اندر حسد پالتے ہو؟ آج کل دنیا جو ہے وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے کہ وہ اتنا سکھی کیوں ہے۔ تو اللہ را سنبھلنے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق، اپنی کردار، اپنا کریکٹر، اپنا سوابھیمان، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ جب تمہارا اخلاق محمدی ہوگا، اوصاف حمیدہ ہوگا، تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا، دل کی طہارت ہوگی، تو تم اللہ کے مقرب بندے کہلاؤ گے۔ عبادات کے ذریعے سے انسان اتنا مقام حاصل نہیں کرتا جتنا اخلاقیات کے اندر مقام حاصل کرتا ہے۔ خدے کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بلند کرنے کے لیے اپنے اندر اوصاف حمیدہ پیدا کرنا پڑے گا، اچھا کریکٹر، اچھا سوابھیمان، اچھے اخلاق پیدا کرنے پڑیں گے، عادت کو سدھارنا پڑے گا اور دل کی پاکیزگی حاصل کرنی پڑے گی۔ تب جا کر تم اللہ کے مقرب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو، تو خود ہی کو مٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر آپ کو کنٹرول پانا پڑے گا۔ آپ کا نفس ہمارا آپ کو ایکسرسائز کرے گا، کھینچ کے لے جائے گا، لیکن آپ کو خدا کا خوف دل میں پالنا پڑے گا کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا، قیامت کا دن ہوگا، میں رب کو کیسے فیش کروں گا، میں عالم برزخ کی زندگی کو کیسے فیش کروں گا۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت تمہارے اندر پیدا ہوگی تو آپ گناہ کے اندر بچنے کی کوشش کرو گے۔ ہر اسٹیپ پہ آپ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاؤ گے کہ میں کوئی غلط اسٹیپ تو نہیں اٹھا رہا ہوں، کسی بھائی کو گرانا تو نہیں چاہتا ہوں، ڈسگریٹ تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، کسی کی ہت کی عزت تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، کسی کو نیچے دکھانے کی میں کوشش تو نہیں کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ سب ایک طریقے کی بیماریاں ہیں جو آج کے سماج کے اندر کافی پائی جاتی ہے، چاہے پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہو، سب کے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ حسد کی، جلن کی فیکٹر جو ہے یہ ہر انسان کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا انٹیلیکچوئل سمجھتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دانشور سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دانشور ہے تو میں ہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ اتنے سمجھدار ہوتے تو آج آپ اس مقام پہ ہوتے۔ تھوڑا بہت غور کر لیا کرو، جو اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا اس کے بارے میں آپ سوچ لیا کرو۔ تو یہ ہے دوستو، اور باقی جو ہے اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ خدا کا خوف دل میں پالو گے تو یہ حسد، یہ جلن، یہ کینہ، یہ کپٹ سب کچھ دور ہو سکتا ہے اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے اور آخرت کا استحضار ہے۔ ججمنٹ ڈے کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہو کہ مجھے ایک قیامت کے دن ایک فیصلہ کن دن ہوگا، اللہ تعالیٰ رائے کے بارے میں پوچھے گا، اس وقت میرا عالم کیا ہوگا؟ میں نے تو کوئی نیکیاں ہی نہیں کر رکھی ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ الٹا میں حسد کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو نیچا گرا رہا ہوں، اس کے راستے کے روڑا بن رہا ہوں، اس کی ترقی کے مقامات میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، اس کو ڈسٹرے کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میرے سے اگر اچھا کام نہیں ہو سکتا تو میں برا کام کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، اگر نیکی نہیں ہو سکتی ہے تو خاموشی اختیار کر کے سو جایا کرو، کسی کو پریشان مت کیا کرو، پریشان کرنے کی پلاننگ مت بنایا کرو، جیسا کہ اپنی قوم بناتی ہے دل کے اندر پلاننگ، ષڈینتر، اسکیم، تدبیر سوچتی ہے کہ میں اس کو کیسے گراؤں، کیسے اس کے راستے کا روڑا بنوں۔ اللہ را، یہ تھنکنگ، یہ تمہاری سوچ، یہ تمہارے تصورات، یہ تمہارے خیالات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ گناہ کی اور لے جا رہے ہیں آپ کو، آپ کی عبادت کو ختم کر رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کو مٹا رہے ہیں، آپ کے زہد کو توڑ رہے ہیں، اور اللہ کے قرب سے آپ کو دور کرنے والی یہ چیزیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہو، آپ اقدامات اٹھانے جا رہے ہو، آپ جو اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہو، آپ جو ایکشن لینے جا رہے ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔
اللہ را رک جاؤ. اگر تم خدا کے اوپر یقین رکھتے ہو اور اپنے پیغمبر کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہو تو اس کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پاؤ گے. تو سوچو، آپ انالیسس کرو. ہر انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ہم سب اس کشتی کے سوار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور رب سے دعا کرو، رب کی توفیق کے بغیر انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا.